وہ بالکل برہنہ حالت میں اس کی باہوں میں تھی۔ اس کے انگ انگ پر سفیان کی رات پر لٹائی گئی شدتوں کے نشان تھے۔ وہ اسے نکال کر کے رات بھر اس کے وجود سے کھیلا تھا۔ انوشا تو ہر لمحہ اس کی قربت میں بہکی تھی۔ سفیان شاہ نے انوشا کی ملائم دھڑکنوں کو لبوں سے لگاتے زور سے مسلا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ میرا کام ہو گیا جانے من، اب کپڑے پہنو اور نکلو بس یہاں سے۔ وہ حیران ہوتی اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب کام؟ کون سا کام؟ مطلب یہ ہے میری جان کہ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ اسے بھی تو پتہ چلے بیٹی نے رات میری باہوں میں گزاری ہے۔ وہ اس کی سنگ دلی پر تڑپ کر بولی، سفیان میں آپ کی بیوی ہوں، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ انوشا رو دی تھی۔ چپ، اپنے باپ کے سامنے جا کر رونا اور اسے جا کر بتانا کہ تم رات بھر سفیان شاہ کے بستر پر تھی۔ میرا نام سنتے ہی وہ سمجھ جائے گا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے تم سے محبت کا ڈرامہ رچا کر تمہیں ایک رات کے لیے اپنے پاس کو رکھا۔ بلکہ میری جان، ابھی بھی تم میری دسترست میں ہو، بیوی ہو میری۔ چلو ایک اور بار شوہر کو کچھ کرو۔ وہ شٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر بستر پر گراتا پوری طاقت اور شدت سے اس کے وجود کا حصہ بنا تھا۔ اس لمحے انوشا نے دل سے دعا کی تھی کہ یہ شخص مر جائے۔ میری جان کی ابھی سے بس ہو گئی۔ انوشا صوفے سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی پال سفیان نے اس کی دودیا تھائس پر ہاتھ پھیرتے اس کے نازک کمر کو ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لچکیلی شاہ کی طرح اس کی باہوں میں آ گری تھی۔ چہرہ گلنار ہوا تھا۔ سفیان مجھے جانے دینا پلیز، بس کرے نا۔ دیکھو میرے سینے اور گردن پر کتنے نشان بنا دیا آپ نے۔ اب بس کرے نا، اگر یہ نشان کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ سفیان نے اسے محبت سے چور نظروں سے دیکھا۔ تو میری جان کہہ دینا کہ شوہر کو پیاری بہت لگ رہی تھی اور وہ بہک گیا تھا۔ سفیان نے اس کے نازک وجود پر ایک بھرپور گستاخی کی تھی کہ اس کے کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ سفیان پلیز۔ سفیان نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ یک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میرا ابھی دل نہیں بھرا اور جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی ہو۔ یہ کہہ کر سفیان اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کی نائٹی کو کندھوں سے سرکانے لگا۔ انوشا نے گھبراہٹ کے عالم میں فوراً سے اپنا سر پیچھے کی طرف کیا۔ سفیان پلیز، اب یہ مت اتارے نا۔ آپ کی فرمائش پر پہن تو لی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ شادی سے پہلے یہ سب کچھ کرنا ٹھیک رہے گا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا سانس اسی گھبراہٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پھولا ہوا تھا۔ دوسری طرف سفیان کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے میری ظالم سی جان، ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر یوں ہی قریب رہو میرے۔ انوشا ہچکچاتے ہوئے اس کی گود میں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی دل فریب خوشبو کو محسوس کر کے سفیان کے لیے خود اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی پر لڑکیاں دل و جان سے فدا ہو جاتی تھی۔ وہ بھی ہر خوبصورت لڑکی کو باہوں میں بھر کر اس کے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر خوبصورت تتلی کو بستر کی زینت بنا کر اس کے رنگ چرا لیتا۔ وہ 30 سال کا بھرپور جوان تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جب سب کچھ شادی کیے بنا ہی میسر ہے تو پھر یہ جھنجھٹ کیوں پالے، اور یہ شاید اس کے اثر و رسوخ کا ہی کمال تھا کہ آج تک اس کے خلاف لڑکیوں کے حوالے سے کوئی اسکینڈل بھی نہیں بنا تھا۔ انوشا بھی اس کی فین گرلز میں سے ایک ہی لڑکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ بمشکل 19 سال کی تھی اور یونیورسٹی گوئنگ تھی۔ جب وہ 16 سال کی تھی تب اس نے سفیان کو پہلی بار اپنے کالج کے سیمینار میں دیکھا تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی سے حد سے زیادہ امپریس ہوئی تھی۔ وہ اس کا جنون اور پیار کی شدت تھی کہ وہ سفیان شاہ تک رسائی حاصل کر چکی تھی اور پھر تو بہت بار تنہائی میں اس سے مل بھی چکی تھی۔ سفیان شاہ نے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا محبت دیکھی تھی اور اسے یہی تو چاہیے تھی، اور آج وہ اس کے پرسنل فلیٹ میں موجود تھی، اس کی پسند پر باریک سی نائٹی پہنے جو اس کے جسم کی بناوٹ کو اور بھی قاتل بنا رہی تھی، اور اس کی باریکیاں انوشا کا نسوانی حسن چھپانے کی کوششوں میں ناکام ہو رہی تھی۔ تم مجھے کب اتنا قریب کرو گی کہ میں تمہاری روح کا حصہ بن جاؤں؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ انوشا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر سفیان کو شدت سے اپنی نزدیکی کا احساس ہوا تو وہ گلا کھنکھار کر اسے گود سے اٹھاتا خود سائڈ پر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، بس اب میں تمہارے قریب نہیں آ رہا ہوں، ریلیکس ہو جاؤ، چاہو تو یہ نائٹی بھی بدل سکتی ہو۔
آپ مجھ سے شادی کب کریں گے؟ انوشا نے معصومانہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک میرے پیرنٹس پاکستان نہیں آ جاتے اور میں ان سے بات نہیں کر لیتا تب تک تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، جبکہ انوشے کی آنکھیں یک دم ہی آنسوں سے بھیگنے لگی تھی۔ ارے میری جان، میری پری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ کیا آپ مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ سفیان پلیز مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بابا جنید کے ساتھ زبردستی میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سفیان کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے نرمی سے انوشے کی کمر کو تھپکا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے باری لہجے میں بولا، میری جان، اگر تم مجھ سے میری زندگی بھی مانگو گی تو وہ بھی حاضر ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کب نکاح کرنا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ انوشے کو شدت سے اپنی اور اس کی نزدیکی کا احساس ہوا تھا۔ جس بات میں آ کر وہ اس کے کچھ زیادہ ہی نزدیک ہو گئی تھی، اور اب وہ ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی بات اپنے منہ سے نکال تو دی تھی، لیکن اب اسے فکر بھی ہو رہی تھی کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ لگتا ہے اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ انتہائی نازیبا لباس میں اپنے محبوب کے سامنے تھی، اور وہ اکثر تنہائی میں ملتے اس کے جسم پر محبت کرتے، لو بائٹ بناتا۔ کیا کرتی وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ محبت جو تھی اور محبوب کا پیار پانے کو تو وہ تڑپ رہی تھی۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ سفیان کا چہرہ سپاٹ تھا، یعنی وہ جھوٹ بولنے میں بہت ماہر تھا۔ میری جان، میں تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ اگلے ہی ہفتے مجھ سے نکاح کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں فلیٹ سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سفیان کی گاڑی میں جا کر بیٹھے، انوشے کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر جنید کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، جنید دروازے پر ہی کھڑا تھا اور اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو تم؟ وہ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا۔ یہ دیکھ کر انوشے کا دماغ غصے سے گم گیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو مسٹر جنید، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے راستے سے ہٹو۔ وہ پہلو سے ہو کر جانے ہی لگی تھی کہ جنید نے اس کے بازو مضبوطی سے دبوچ کر کھینچا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ انوشے میڈم، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں میں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم مجھے بتاؤ اس وقت کہاں سے واپس آ رہی ہو۔ انوشا نے اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن جنید کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی اور اس کی آنکھیں بھی غصے سے شدت سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ انوشا کے دماغ میں ایک پل کے لیے سفیان کا چہرہ گم گیا تھا، جو اس کو چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اسے محبت سے ٹچ کرتا تھا۔ مسٹر جنید انصاری، تم میرے شوہر بننے والے ہو، ابھی بنے نہیں ہو، اور کیا پتا کہ تمہیں کبھی موقع ہی نہ ملے، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ خواب دیکھنا بند کر دو۔ اس نے پوری قوت سے جنید کے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دھکا دیتے دور کیا تھا۔ میں آج ہی چچا جان سے ہم دونوں کے نکاح کی بات کرتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ کل ہی یہ نیک کام کرے، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے اکڑ دکھاتی ہو۔ مسٹر جنید انصاری، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں مر جانا پسند کروں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ جنید اس کی پشت کو گور کر رہ گیا تھا۔ وہ انوشے پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی ہمیشہ اپنی حرکتوں سے اسے غصہ کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ بچپن سے ہی وہ انوشے سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بی جان نے بچپن میں ہی ان دونوں کا رشتہ فکس کر دیا تھا، اور ان کے خاندان میں ایک بار رشتہ طے ٹوٹتا نہیں تھا۔ جہاں تک انوشے کا سوال تھا تو جنید اسے ایک آنکھ بھی نہیں باتا تھا، جبکہ وہ خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا تھا۔ اس کے مزاج کی سنجیدگی، ٹھہراؤ اور غصے کی وجہ سے وہ اسے دور بھاگتی تھی۔ جب گھر کے بڑوں نے ان دونوں کے نکاح کی بات کی تو انوشے انصاری نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور حد سے زیادہ اوور ری ایکٹ کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماما کو بھی صاف صاف بتا دیا تھا
کہ وہ جنید سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ صوفیہ بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا، اسے دو ٹوک انداز میں سمجھایا کہ یہ بات مر کر بھی اپنے باپ یا بھائی کے سامنے مت کرنا، وہ تجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے طور پر اسے اچھا خاصا سمجھا دیا تھا۔ انوشا کی جان پر بنائی تھی، وہ کسی صورت بھی جنید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آج وہ پھر سے تنہائی میں سفیان شاہ سے ملنے گئی تھی اور اسے نزدیکی بڑھائی تھی تاکہ وہ اس کے بنا نہ رہ سکے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اپنی محبت کا اظہار کرنا اور سفیان کے ساتھ شادی کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا، لیکن یہ اس کی بول تھی۔ ماما تو سفیان کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے اس بات سے فرق پڑا تھا کہ وہ کتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے۔ ماما کی باتیں سن کر بابا سے بات کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہو سکی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں طے کر چکی تھی کہ وہ کسی صورت بھی جنید سے شادی نہیں کرے گی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے جیسے روٹ گئی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پاس موجود ہے۔ وہ یک دم ہی گھبرا گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جنید اسے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ خوف کے مارے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے بے حد قریب آ رہا ہے۔ جیسے اس نے چلانا چاہا تو سفیان شاہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ایک دم اپنے قریب کیا اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت نائٹ گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ سفیان شاہ نے اس کے گاؤن کی ڈوری کھول کر کھینچ دی تھی اور لمحہ لگا تھا بس، اور اس کا قیامت خیز سراپا سفیان کی نظروں کے سامنے تھا۔ بہت ہاٹ لگ رہی ہو جان، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا تھا۔ انوشا اس کی آواز پہچان کر جیسے پرسکون ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی سفیان نے اس کے لبوں پر ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ جیسے ہی انوشا نے اسے مڑ کر دیکھنا چاہا، اس کا پاؤں پھسلا۔ دونوں ہی توازن برقرار نہ رکھ سکے اور زور سے بیڈ کے اوپر جا کر گرے تھے۔ سفیان اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا جبکہ وہ اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ سفیان کی بے باک نظروں نے اس کی گردن سے نیچے تک کا سفر کیا تھا۔ بلیک کلر کی برا میں قید اس کی دھڑکنیں تیز سانسوں سے اور بھی سفیان کو بہکا رہی تھی۔ اس کے بارے وجود سے انوشا کو شدید درد کا احساس ہونے لگا تھا۔ پلیز اٹھے سفیان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے سفیان کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ اٹھنے کے بجائے اسے مزید نزدیک ہو گیا تھا۔ اس کا سینہ انوشا کی دھڑکنوں پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ انوشا کا شرم سے لال چہرہ دیکھ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پلیز سفیان، کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ جائیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ جنجلاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو بالآخر سفیان کو اس پر ترس آ گیا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر بابا یا گارڈز میں سے کوئی دیکھ لیتا تو وہ آپ کو جان سے مار دیتے۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بھی کھینچ کر اپنے سینے پر گرا لیا۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے میری جان۔ جب تک میں تمہیں حاصل نہیں کر لیتا، تب تک تمہارے وجود پر اپنے نام کی چھاپ نہیں لگا دیتا، تب تک مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ مخمور انداز میں بولتا دوبارہ سے اس کے نزدیک ہونے لگا تھا۔ انوشا کی تو سیٹیں ہی گم ہو گئی تھی۔ سفیان پلیز، اس نے شرم کے مارے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ تم چھوٹی چھوٹی بات پر شرمانا کیوں شروع کر دیتی ہو میری جان؟ وہ اس کا چہرہ ٹھوری سے پکڑ کر بلند کرتا ہوا بولا۔ تم اپنے بابا سے بالکل الگ ہو، تمہیں ان کی پرچھائی تک نہیں ہے۔ کاش تم ان کی بیٹی نہیں ہوتی تو بس صرف میری ہوتی، اور میں تمہیں پوری دنیا سے چھپا کر رکھ لیتا۔ اتنی معصوم اور اتنی حسین لڑکی کو۔ وہ عجیب سی کھوئے کھوئے سے لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ اپنے بابا کا ذکر سن کر وہ یک دم ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ مجھ سے بہتر ان کو کون جان سکتا ہے؟ خیر یہ ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج رات ہی نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک بار پھر اپنے نزدیک کرنے لگا تھا، جبکہ انوشا کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ سفیان، یہ بھی کوئی وقت ہے نکاح کرنے کا؟ اس وقت تو مولوی بھی نیند میں ہوگا، ہم پھر کبھی نکاح کر لیں گے۔ سفیان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
اچھا، لیکن کل تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ ہاں میں نے بولا تھا، کیونکہ تب میں آپ کی پسند، آپ کی مرضی سے وہ نائٹی پہن کر آپ کی گود میں بیٹھی تھی، تو مجھے بہت شرم آ رہی تھی، مجھے غلط بھی لگ رہا تھا، لیکن یہ سب میں آپ کی محبت میں کر رہی ہوں سفیان، اس لیے بولا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ کم از کم جب آپ مجھے پیار کریں گے تو سب ناجائز تو نہیں ہوگا نا؟ سفیان کا ماتھا یکدم ہی بلوں سے بھر گیا تھا۔ میری جان، تم جانتے ہو کہ مجھے یہ ہیرا پھیری پسند نہیں ہے، اور تمہارے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ نکاح کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح ہر حال میں ہوگا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ انوشا کی آنکھیں اس کے قربت اور اس کے ہاتھوں کی تپش کی وجہ سے خود و خود ہی اوپر کی طرف ہونے لگی تھی۔ سفیان یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن میں اس وقت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ میرے پاس اس کا حل موجود ہے، تم ایسا کرو، میرے گلے سے لگ جاؤ، اپنے ہاتھ مضبوطی سے میرے گردن کے ساتھ باندھ لو اور ٹانگیں میری کمر کے گرد لپیٹ لو۔ انوشا کا پورا جسم یکدم ہی گرم ہو گیا تھا۔ یہ آپ مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میری جان، میں تو یہاں سے نکلنے کا حل بتا رہا ہوں، تم سے تو رومانس کرنے والا نہیں۔ رومانس کا یہ طریقہ تو تم سے نکاح کے بعد پورا کروں گا۔ ابھی میں گھر کے پچھلے حصے پر موجود ایک گھر کی چھت ہے، میں اس گھر کی دیوار سے آیا ہوں، وہ زیادہ اونچی نہیں ہے، ہم دونوں آرام سے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ میں تمہیں یوں ہی خود سے لپٹا کر تمہارے کمرے کی کھڑکی سے نکل جاؤں گا جیسے آیا تھا، پھر ہم دونوں چھت پر جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس گھر کی دیوار سے، اور پھر میں نیچے کو کودوں گا اور پھر تمہیں بھی اتار لوں گا۔ اس نے انوشا کے معصوم چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا۔ نہیں، آپ خود ہی جائیں، میں دوسرے راستے سے آ جاؤں گی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی الماری سے اپنی چادر نکالنے لگے تھی، جبکہ سفیان خاموشی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ انوشا کے لمبے سے بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف ہم دونوں کا نکاح ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں، تو فکر ہی مت کرو۔ وہ چادر کرتے کرتے یکدم ہی رک گئی تھی۔ سفیان جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اس کے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ مگر سفیان، میرا آپ سے ایک سوال ہے، نکاح کے بعد بھی تو بابا غصہ کریں گے، تو ہم ان کو تب کیسے منائیں گے؟ میری جان، تب تم میری بیوی ہو گئی ہو، اور تب تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر پائے گا۔ فی الحال صرف اور صرف نکاح پر فوکس کرو۔ یہ تم ٹپیکل لڑکیوں کی طرح الٹے سیدھے خیال کیوں اپنے دماغ میں لا رہی ہو؟ کیوں اتنا فضول سوچ رہی ہو؟ وہ جنجلاتے ہوئے لہجے میں بولتا اسے کمرے سے باہر دھکیل چکا تھا۔ اس کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انوشا نے ایک نظر باہر صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھتے جنید پر ڈالی۔ کمینہ، وہ دبے پاؤں لاؤنج سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلنے کے ایک اور راستے سے بھی واقف تھی، جہاں پر کوئی بھی گارڈ وغیرہ نہیں تھا۔ جب وہ پچھلی گلی میں پہنچی تو سفیان وہاں گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے تو بہت دیر لگا دیا جان، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر سے بے ترتیب کر گیا تھا۔ دیکھیں سفیان، میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو ویسا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر معصومانہ انداز میں اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہنے لگا، جی جی ہونے والی بیگم صاحبہ، ہم تو ساری زندگی آپ کا ہی حکم مانیں گے، اس کے علاوہ سفیان شاہ کے پاس کرنے کے لیے اور رہ ہی کیا جائے گا۔ اس پر وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ انوشا حد سے زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ سفیان، سب ٹھیک ہوگا نا؟ سفیان اسے خود سے قریب کرتے ہوئے زور سے سینے سے لگایا تھا۔ میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں نا؟ اب صرف نکاح کریں گے، اس کے بعد میں تمہارے بابا کو کال کر کے سب سچ بتا دوں گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ شاید کہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون اور پاورفل شخص کو وہ منع کر سکیں گے؟ اور پھر تم بھی تو ان کی لاڈلی بیٹی ہو، وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہیں گے تم سے۔ سفیان نے اسے بھرپور الفاظ میں تسلی دی تھی۔ سفیان، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ وہ واقعی میں اس وقت حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔
سفیان اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جو دیکھنے والے کو ایک پل کے لیے ڈرا دیتا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی اس کے دوست احباب موجود تھے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ انوشا نے بھی کال کر کے اپنی سب سے قریبی بیسٹ فرینڈ کو بلایا تھا۔ نوری یہ سن کر پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اسے ڈانٹ رہی تھی کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس شخص کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور تم اسے چھپ کر شادی کرنے چلی ہو؟ تم انکل کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتی ہو، جانتی ہو کہ تم ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہو؟ انوشا نے یہ سنا تو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر لوگ اس کو برا بلا کہتے تو سوشل میڈیا پر بھی اس کی خبریں ہوتی، اور پلیز کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بابا میری شادی جنید سے کرنا چاہتے ہیں اور جنید سے شادی میری زندگی کا آخری دن ہوگا، لیکن میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں سفیان شاہ کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ۔ وہ ایک مضبوط کردار کا مالک شخص ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نور ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ جو بھی سفیان شاہ کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتا تھا۔ فی الحال انوشا کو صرف اور صرف سفیان شاہ سے نکاح کرنا تھا۔ دونوں کا بہت ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ مہمان کافی دیر تک وہاں پر موجود رہے تھے، جبکہ انوشا نور کے ساتھ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں اسے اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دوں گی اور نہ ہی میں خود اس کے قریب جاؤں گی، انوشا نے نور کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود بھی کافی زیادہ کنفیوز تھی۔ جسم تھا جو سفیان کے قریب جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن دل ڈر رہا تھا۔ نکاح سے پہلے بھی تو سفیان اسے بے تحاشا باہوں میں بھر کر پیار کرتا تھا اور اکثر اس قدر بہک جاتا تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی، بھلا وہ کیسے خود کو کنٹرول میں رکھتا۔ اگر تم کہو تو میں آج کی رات تمہارے پاس رک سکتی ہوں۔ نہیں شکریہ میڈم صاحبہ، یہ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ نور نے پلٹ کر دیکھا تو سفیان دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ ایک دم ہی گھبرا گئی تھی۔ کائنڈلی اب میری معصوم بیوی کے کان بھرنا چھوڑ دیں، ورنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے عزت موجود ہو۔ سفیان کا لہجہ کافی ٹھنڈا اور پراسرار تھا اور ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ نور بھی ایک دم سے ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں تھا۔ آپ دونوں انجوائے کریں، اور ہاں انوشا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو فوراً ہی مجھے کال کر دینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ اس کے چہرے کو تھپکتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اس کی اسکول فرینڈ تھی جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتی تھی، چاہے اس کی مرضی نہ بھی ہو تو تب بھی وہ انوشا کی سپورٹ بنتی تھی۔ اب اس کمرے میں صرف اور صرف انوشا اور سفیان موجود تھے۔ سفیان نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور ٹیک لگا کر اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ انوشا نے فوراً ہی اپنے آپ کو کمپوز کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا؟ وہ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ یہ سن کر سفیان نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ کرنے کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا تھا۔ انوشا کے لیے اپنا سر اٹھانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سفیان اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جان میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، پور سجی ہوئی، لیکن تمہیں پانے کے لیے اتنا بےتاب تھا کہ مجھے اس دن کا انتظار ہی نہیں ہوا۔ لیکن یقین مانا تم ابھی بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ انوشا کے چہرے کے قریب لے گیا تھا۔ انوشا فوراً سے پیچھے کی طرف کھسکی تو سفیان نے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جما کر اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، ان کی سانسیں بھی ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ انوشا کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایک تو اس شخص سے انتہا کی محبت ہوتی اور دوسرا پھر ایک پاک رشتہ ہو، تیسرا اس قدر قربت وہ خود کو پگھلنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ سفیان، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔
وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، جی میری جان، میں دل و جان سے سننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بے خودی میں بولا۔ انوشے کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے وجود کو انگڑائی لیتا ہوا دیکھ کر سفیان کے جذبات یکدم ہی بڑکنے لگے تھے۔ وہ سفیان، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ریسٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آؤ، پھر آرام سے سو جانا۔ سفیان ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں انوشے کو تھوڑا سا برا لگا تھا۔ شاید وہ دل ہی دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، لیکن سفیان جانتا تھا کہ اس کی مرضی کس طرح سے حاصل کرنی ہے۔ اب میں تمہاری بات مان رہا ہوں تو تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ انوشے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سفیان نے بیگ میں سے ایک نائٹی نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا، تم یہ مجھے پہن کر دکھاؤ گی؟ انوشے کا منہ پورا کا پورا کھل گیا تھا۔ وہ کیسے بول سکتی تھی کہ سفیان سے زیادہ بے شرم اس پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ سفیان نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں اس طرح کے مذاق نہیں کرتا ہوں، میں بالکل سیریس ہوں اور اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ اگر تم یہ پہننے میں مشکل ہو رہی ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اور مت بھولو کہ تم میری فرمائش پر پہلے بھی نائٹی پہن چکی ہو، تو ہمارا نکاح بھی ہوا نہیں تھا، تب میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا نا؟ یہ کہہ کر سفیان نے اپنے ہاتھ اس کی شرٹ پر رکھے، جسے اس نے فوراً سے ہی نیچے کی طرف گرا دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں نہ تو یہ نائٹی پہنوں گی اور نہ ہی آپ مجھے پہنائیں گے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ سفیان نے اس بار اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسے زور سے بیٹھ کے ساتھ ٹکا دیا۔ یا تو تم یہ پہنو گی یا پھر مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہاری وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑوں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جی میری جان، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بدلے آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ وہ اس کے گالوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ انوشے کا وجود دوبارہ سے جھٹکے کی زد میں آ گیا تھا۔ سفیان پلیز نہ کریں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ عجیب سے بہکے بہکے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ میری جان، اگر تم نے مجھے روکا تو تمہاری بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ مجھے اجازت دو، میں تمہاری اس بے چینی کو دور کر دوں۔ سفیان کے ہاتھ یکدم ہی اس کی دھڑکنوں کے اوپر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ انوشے نے بے چینی سے انہیں ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ان کو ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ سفیان پلیز، وہ سسک کر رہ گئی تھی، جبکہ سفیان مزید زور سے دبا کر اب اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ آپ اپنا وعدہ خلافی کر رہے ہیں سفیان، وہ احتجاج کرنے والے انداز میں بولی۔ سفیان اس کے لبوں پر انگلی رکھتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی یہ سب کچھ چاہتی ہو، تمہیں بھی اچھا لگتا ہے جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، تمہارے وجود پر اپنی شدتیں لٹاتا ہوں تو تمہارے وجود میں بھی میری طلب بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میری جان، ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے انوشے کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے دبایا تھا۔ اس بار انوشے کے لبوں سے اونچی آواز میں بے چین سی سسکیاں نکلنے لگی تھی، جو سفیان کو مزید بے قابو کر رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنے ہاتھ سفیان کے کندھوں پر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سفیان، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ میری جان، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ آج کی رات مجھے مت روکو، میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے ان لمحات کا، اب مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا ہوں، میں بس تم سے تمہاری مرضی مانگ رہا ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ میں تم میں گم ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر سفیان نے اس کے بال اس کے کندھوں سے ہٹائے اور اس کی گردن کو چومنے لگا۔ انوشا نے بے چینی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سفیان کی کمر پر تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ وہ بار بار اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد سفیان اس سے الگ ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ اب سفیان کا چوڑا سینہ اس کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ وہ حد سے زیادہ ہینڈسم شخص تھا، اس میں کوئی بھی شک نہیں تھا۔ انوشا نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ اس نے یہ باڈی والی پکچر سفیان کی انسٹاگرام سٹوریز پر بھی دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر سفیان کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ اگلے ہی پال اس نے دوبارہ سے انوشا کے چہرے کو ٹھوری سے پکڑ کر بلند کیا
وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹتا اور چومنا شروع کر دیتا، تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو چوسنا شروع کر دیتا۔ انوشے اب اس کی کمر پر مسلسل ناخن مار رہی تھی، لیکن سفیان کو تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ انوشے کی یہ بے چینیاں اس کو مزید جنونی بنا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے انوشے کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کھینچا اور اسے اپنی گود میں چڑھا کر بٹھا دیا۔ انوشے اس دوران اس سے الگ ہو کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولا۔ انوشے نے اپنی خمار بری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کچھ بھی بولے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ سفیان یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، کیونکہ جو مزہ عورت کی مرضی میں تھا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے میں نہیں تھا۔ اب انوشے بے قراری سے اس کے ہونٹوں کو سوم رہی تھی۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں جان، وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے کبھی دھوکہ مت دیجیے گا، یہ کہہ کر انوشے اس کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ سفیان اس کے وجود پر موجود شرٹ کو اوپر ہٹانے کی کوشش کی۔ انوشے تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی اور اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ کر نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ نہیں، یہ ابھی نہیں میری جان، میں شوہر ہوں تمہارا، وہ اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، میں یہ سب کچھ ابھی نہیں کر سکتی ہوں میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد تمہیں اپنے رگ میں رنگ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے انوشے کے احتجاج کے باوجود بھی اس کی قمیض اس کے وجود سے الگ کر دی تھی۔ انوشے اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں موجود تھی۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک کر اس کو دیوانہ وار چھومنے لگا تھا۔ انوشے نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ خود بھی اس کی قربت میں بہک رہی تھی۔ سفیان زبان کی نوک سے بار بار اس کی گردن اور سینے کے اوپری حصے کو لکھ کر رہا تھا۔ میری جان، خود کو ریلیکس کرو، وہ بے خودی میں بولا، تو انوشے نے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ جیسے ہی سفیان نے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے، وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ہلکا ہلکا کھینچنے لگی اور بے چین سسکیاں بڑھنے لگی۔ سفیان، پلیز نہ کریں۔ اگلے ہی پل سفیان نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے سسکیوں کو گلا گھونٹ دیا تھا۔ انوشے کا وجود مسلسل ہچکیوں کی ضد میں تھا۔ ایک تو وہ اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا اور دوسرا وہ اس کا پسندیدہ مرد تھا جو اسے بری طرح سے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انوشا کی کمزوری کیا ہے۔ اس کی دھڑکنوں کو آزاد کرنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ دوبارہ سے انوشا کے چہرے کے قریب کر لیا۔ کیا تم اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ انوشا اپنے لبوں کو کاٹنے لگی اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے میری دوستوں نے بتایا تھا کہ بہت درد ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہیں، میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کروں گی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر رہے تھے۔ سفیان نے جھک کر اپنے ہونٹوں سے انہیں سن لیا۔ میری جان، مجھ پر بھروسہ رکھو، وعدہ کرتا ہوں مجھے یہاں پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ایک دم سے بہت زیادہ جنونی ہو جاتے ہیں، مجھے ابھی تک یہاں پر درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپاتے ہوئے بولی۔ سفیان کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم حسین ہی اس قدر اور میٹھی بھی اتنی ہو کہ دل کرتا ہے تمہیں پورا کا پورا کھا جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے گالوں کو کاٹنے لگا تھا۔ آپ پھر سے مجھے درد دے رہے ہیں، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ اس کا جھجک اور احتجاج دے کر سفیان نے ایک گہری سانس لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کس طرح سے محترمہ کو جھکنے پر مجبور کرنا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے کانوں کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دبایا تو انوشے کا جسم کمان کی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔ پلیز نہ کر سفیان، وہ سفیان اتنا ہی بول پائی کہ اس کے بعد اس کی آواز کے گلے میں ہی گٹ گئی تھی۔ اب پورے کمرے میں صرف اور صرف اس کے سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سفیان نے اپنے آپ کو اس کے وجود میں اتارا تو اس کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور اسے اپنا حق وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ انوشے کے دل کو ایک انجانے سے خوف نے اپنی پکڑ میں لے لیا تھا۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ کافی بیزار نظر آ رہا تھا۔
آپ اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہیں؟ انوشا نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ یہ دیکھ کر انوشی یکدم ہی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سفیان؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ وہ واقعی میں حد سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تم جلدی سے اٹھو، میرے پاس تمہاری فضولیات سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ سفیان، وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا سفیان لگا رکھی ہے تم نے؟ ہاں، جلدی سے اٹھو، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ مگر سفیان، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم دونوں ساتھ جائیں گے، آپ میرے بابا کے سامنے ہمارے نکاح کو قبول کریں گے۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسا۔ اگر تو تم نے ایسا سوچا ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی تھی، کیونکہ میں تم جیسی لڑکی کے وجود پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ تم سے یہ نکاح اور یہ سارا ڈرامہ تو صرف اور صرف میرے انتقام کا حصہ تھا۔ اپنے باپ کو جا کر میرا نام بتا دینا، تمہیں ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ چلو اب جلدی سے اٹھو۔ وہ اس کا بازو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً سے چادر کے نیچے چھپی تھی۔ ابھی تک وہ برہنہ حالت میں موجود ہوتی۔ یہ دیکھ کر سفیان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جلدی سے کپڑے وغیرہ پہن لو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ یکدم ہی حلق کے بل چیخی تو سفیان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنی آواز نیچی رکھو اور اپنی زبان کو لگام دو۔ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو تمہارے باپ نے ماضی میں میری جان سے پیاری پھوپھو کے ساتھ کیا تھا۔ اور فکر مت کرو، جب سے اپنا ماضی یاد آئے گا تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے گالوں کو تھپکنے لگا، اور پھر اگلے ہی آدھے گھنٹے میں وہ اسے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر چکا تھا۔ انوشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ابھی تک اس کا دماغ سائیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتی ہے۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی دروازے کے سامنے کھڑی رہی، اور پھر چکر آنے پر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی۔ اس پاس سارا خاندان تھا۔ اس کی نظر بٹا کر اپنے بابا پر جا کر رکی، جو کہ اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انوشا، میری بچی، کیسی ہو تم؟ اور آدھی رات کے وقت تم باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ فوراً سے اس کی طرف لپکے تو اس نے غصے سے اپنے بابا کا آواز اچٹکا۔ میں تو آپ کے ماضی میں کیے گئے گناہوں کا بدلہ بھگت کر آ رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا اس شخص کی محبت پا کر میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ کے کیے گئے گناہ کا بدلہ میری محبت کے آگے ایک طاقتور دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جس شخص کو میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا، اس کے لیے اپنوں کا پیار سب کچھ تھا، لے لیا اس نے مجھ سے بدلہ۔ آپ کو صنم یاد ہے نا؟ صنم شاہ، آپ کا گزرا ہوا کل یاد ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آج اس کا بھتیجا سفیان شاہ وہی سب میرے ساتھ کر کے اپنا بدلہ پورا کر گیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے عباس صاحب کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ پھر ان کی نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کا کل رات والا حلیہ گھومنے لگا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ انہوں نے اسی وجہ سے یہ اپنے بھتیجے کے ساتھ انوشا کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ انوشا کسی ایسے شخص سے محبت کر بیٹھے جس کی معصومیت کو رون ڈالے۔ ان کے لاکھ احتیاط کے باوجود بھی مکافات عمل نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ وہ ہکا بکا سے آنکھوں میں حیرت لیے اپنی روتی سسکتی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ماضی میں جو ظلم انہوں نے کسی معصوم پر ڈھایا تھا، وہ آج ان کی بیٹی جھیل رہی تھی۔ بابا، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ نے صنم شاہ کے ساتھ ایسا کیا کیا جو اس ظالم شخص نے میری زندگی برباد کر دی ہے؟ اس نے مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ان کے لب ہولے سے پڑپڑائے۔ میں سفیان شاہ کی بات کر رہی ہوں، وہ حلق کے بال چیختے ہوئے بولی۔ اس پاس موجود لوگوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی، کیونکہ عباس صاحب ہر کسی کے سامنے اپنی بیٹی کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ خاندان کی دوسری لڑکیوں کو ان کے کریکٹر کی بنیاد پر حد سے زیادہ جج کرتے تھے، لیکن آج وہ لوگوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ انوشا کو ایک دم سے ہی ہذیانی دورے پڑنے لگے تھے۔
اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جب نغمہ بیگم کو اس کے اوپر بیتی ہوئی داستان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا دل تکلیف کے مارے پھٹنے لگا تھا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹی کو پوسنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، جبکہ عباس صاحب کو تو سانپ ہی سونگ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب سب خاندان والے وہاں سے نکل گئے، نغمہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ انوشے کی طرف لپکی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انوشا ان کی گود میں سر رکھ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ ماما، وہ کہتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے تو مجھ سے بہت محبت تھی نا۔ اس نے کبھی مجھے سخت ہاتھوں سے نہیں چھوا تھا۔ وہ بہت بار میرے قریب آیا لیکن اپنے لیمٹس نہیں کراس کی۔ میں نے اپنا وہ وجود، اپنا تن من سب اس پر وار دیا۔ ماما، اس نے مجھ سے نکاح کیا، اللہ کو گواہ بنایا اور پھر اس نے مجھے کچرے کی طرح سڑک پر پھینک دیا۔ ماما، میں کیا کروں؟ میں اب کسے اپنا کہوں گی؟ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں کیوں نہیں اسے پہچان سکی؟ اس نے بہت خاموشی سے اپنا کھیل کھیلا ہے اور پھر میرا سب کچھ چھین کر وہ جیت گیا۔ انوشی کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نغمہ بیگم کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ کاش انوشے، جب تو نے مجھ سے سفیان کا ذکر کیا تھا میں صرف غصہ نہ کرتی، کاش میں ایک بار اس کے بارے میں جان لیتی۔ میں نے تجھے ڈرایا، تجھے دھمکایا، لیکن تیرا ہاتھ تھام کر تجھے سچ نہ بتا سکی۔ میری بچی، تیری ماں تیری مجرم ہے۔ وہ انوشے کو بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ دوسری طرف عباس صاحب وہیں دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی دھندلی فلم چل رہی تھی۔ صنم، وہ لڑکی جس نے ان پر بھروسہ کیا تھا، آج سفیان نے وہی تاریخ ان کی بیٹی کے ساتھ دہرا کر حساب برابر کر دیا تھا۔ اچانک فاروق صاحب کے سینے میں ایک شدید ڈیس اٹھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور ان کا سانس سکھڑنے لگا۔ ماضی میں کیے گئے ظلم کا بدلہ اور وار اتنا طاقتور تھا کہ وہ پوری طرح ٹوٹ گئے تھے۔ انوشا اور نغمہ بیگم رونا دھونا بھول کر ان کی طرف بڑھے، لیکن ان کی گردن ایک طرف ڈلک گئی تھی۔ تبھی شور کی آواز سن کر جنید بھی بھاگا چلا آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے عباس صاحب کو نیچے گرے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر ان کے قریب پہنچا اور پھر ان کی نبض چیک کی۔ اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد اس نے بے یقینی سے ان دونوں روتی ہوئی اور عورتوں کی جانب دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ انصاری ہاؤس کی در و دیوار پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ عباس انصاری کی روح پر ہر بوجھ سے آزاد ہوتی ان کا جسم چھوڑ چکی تھی۔ انوشے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس باپ کے گناہوں کا حساب اس نے چکایا تھا، وہی باپ اسے اس دوہری اذیت میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب وہ نہ صرف ایک استعمال شدہ عورت تھی بلکہ اپنے باپ کی موت کی وجہ بھی خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس کٹھن گھڑی میں جہاں پورا خاندان انوشے پر تھو تھو کر رہا تھا اور اسے منحوس قرار دے رہا تھا، جنید ایک ڈال بن کر سامنے آیا۔ جنید آج خاموشی سے اس کے ہر آنسو کو اپنی پلکوں پر توڑ رہا تھا۔ انہوں نے گاؤں میں جا کر جنازہ پڑھایا تھا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں ان کے بابا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس دوران جنید اس کی ڈال بنا تھا۔ وہ کسی کو بھی انوشا کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ سب کی زبانیں کاٹ ڈالتا۔ انوشا کو تب شدت سے اس کی اہمیت کا احساس ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی غلطی پر پہلے سے زیادہ پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ جنید نے ایک بار بھی اسے دوسری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی ابھی پہلے کی طرح ہی اس کی عزت کرتا تھا۔ جب ان کی حویلی واپسی ہوئی تو جنید کی ماں ثانیہ بیگم نے حویلی کے صحن میں ہی طوفان کھڑا کر دیا۔ جنید، ہوش کے ناخن لو، یہ لڑکی اب ہمارے خاندان کے لائق نہیں رہی۔ اس نے منہ کالا کیا ہے، اس نے غیر مرد کے ساتھ رات گزاری ہے اور ابھی تو اس کا نکاح بھی نہیں ٹوٹا۔ وہ کسی اور کی منکوحہ ہے، تم کیسے اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو؟ جنید کی آنکھیں غصے اور دکھ سے سرخ تھیں۔ اپنی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ امی، بس کر دیں، بہت ہو گیا۔ اس کی آواز کی دہشت نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے تو کیا ہوا؟ جس نے اسے نکاح کر کے چھوڑ دیا وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ انوشی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور رہی بات اس کے نکاح کی تو میں اسے اس جہنم سے نکال لوں گا۔ میں اسے طلاق دلواؤں گا اور پھر اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ تم پاگل ہو گئے جنید، لوگ کیا کہیں گے؟ ثانیہ بیگم چلائیں۔ لوگوں کی زبانیں میں بند کروں گا۔ امی، میں اسے تکلیف کی اس گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے ہر حال میں اپناؤں گا۔ وہ میری محبت ہے
اور میں اپنی محبت کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر اس نے غلطی بھی کی ہے تو وہ نکاح کر کے کی ہے۔ میرے لیے وہ وہی انوشے ہے، معصوم اور پاک۔ جس نے گناہ کیا ہے وہ سفیان ہے، انوشے نہیں۔ جنید انوشے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی دیوار کو تک رہی تھی۔ جنید نے دروازے پر دستک نہیں دی، بس قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ انوشے، میں ہوں یہاں، اس نے بہت نرمی سے کہا۔ انوشے نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں آئے ہو جنید؟ تم نے سنا نہیں میں اب وہ انوشے نہیں رہی، میں سفیان شاہ کی استعمال شدہ شے ہوں۔ انو، دوبارہ ایسا مت بولنا، وہ تمہیں جیت کر بھی ہار گیا، کیونکہ وہ محبت کی طاقت نہیں جانتا۔ میں تمہیں دوبارہ جینا سکھاؤں گا، جنید کا وعدہ ہے۔ انوشے نے پہلی بار جنید کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس چمکتے ستارے کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہ صرف ایک سیراب تھا، جبکہ اصلی روشنی تو اس نے اپنے گھر میں موجود تھی، جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی۔ مگر اب بھی سفیان کا وہ پراسرار چہرہ اور نکاح والی رات کا بوجھ اس کے ضمیر پر ایک بھاری پتھر کی طرح موجود تھا، جو اسے کھل کر جینے سے روک رہا تھا۔ تم آرام کرو اور ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نغمہ بیگم انوشے کو لے کر پرانے فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مزید حویلی میں نہیں رہ سکتے تھے۔ یہاں پر انوشے کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی تھی۔ جنید نے بھی ان کے فیصلے کا احترام کیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس میں روز انوشے کے ساتھ ملنے جاتا، اس کا خیال رکھتا اور اسے اکثر زبردستی اپنے ساتھ گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن انوشے کو پھر سے دورہ پڑا تو وہ چیختے ہوئے بولی، بس کر جاؤ، مجھ پر ترس کھانا چھوڑ دو، میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ میں وہ گناہ گار لڑکی ہوں جس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی بھی جان لے لی۔ وہ داڑھی مار مار کر رونے لگے تھے۔ جنید نے اگلے ہی پال اسے گلے سے لگا لیا۔ انوشے کی طبیعت یکدم ہی خراب ہو گئی تھی، وہ چکرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو جو خبر ملی وہ سن کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سفیان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ اس بچے کو ہر حال میں ختم کروانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن نغمہ بیگم نے اسے یہ گناہ کرنے سے روک دیا تھا، اور جنید نے بھی اسے منع کیا تھا۔ اس نے سفیان شاہ کو خلا کے نوٹس بھی بھجوائے تھے، لیکن وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھا، بلکہ قسمت کا سکہ چمکانے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ انوشے کے وجود کو رون کر وہ اپنا بدلہ پورا کر چکا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا گلٹ بڑھ رہا تھا۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا جب اس نے انوشے کے وجود کو رون کر سڑک پر پھینکا تھا تو اس کے لبوں سے صرف ایک ہی دعا نکلی تھی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سفیان شاہ، میں نے تم پر اپنا تن من سب کچھ وار دیا، تمہیں اتنی محبت دی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، ایک بدلے کی بین چڑھا دیا۔ میں تو بالکل بے قصور تھی نا، خدا کرے تم کبھی سکون کی نیند نہ سو سکو، تم یوں ہی نامراد گھومتے رہو اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ اس لمحے سفیان شاہ کی روح کام گئی۔ بلا شبہ انوشے عام لڑکیوں سے الگ اور معصوم تھی۔ وہ جو کہتا تھا وہ اس کی محبت میں کرتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ اس کی نظروں کے سامنے انوشے کا بے یقین چہرہ گھومتا رہتا تھا۔ 6 مہینے کا عرصہ پر لگا کر اٹھ گیا تھا۔ انوشے اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی وجہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ اب اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اس بچے کو دنیا میں لانا اور اسے ایک اچھا انسان بنانا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ سفیان شاہ کی طرح بنے۔ کبھی کبھار تو انوشے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس طرح سے اس کا شکریہ ادا کرے۔ ایک دن وہ ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے گئی۔ ڈاکٹر اسے پہچان گئی تھی۔ وہ سفیان شاہ کی دوستی اور اس کے نکاح پر بھی موجود تھی، لیکن چونکہ انوشے نے اس دن کسی پر بھی فوکس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی۔ ڈاکٹر ماہم کو یہ بھی پتا تھا کہ سفیان شاہ اسے چھوڑ چکا ہے، کیونکہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور آج وہ اس سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے بھی آنے والا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو بیٹا ہے۔ یہ سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اچانک ہی سفیان شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے لگتے بچی۔ انوشا نے جب نگاہیں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے پتھرا گئی تھیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، جس نے اسے اس کی اپنی نظروں میں گرایا تھا۔ جبکہ دوسری طرف سفیان شاہ کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ انوشے، اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے، مگر وہ کوئی بھی تماشا کیے بغیر اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچے ہوئے تھے اور آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔
لیکن سفیان شاہ کے سامنے اس نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ جنید نے جو اسے ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ جنید یکدم ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے آج اسے دیکھا، انوشا نے یہ کہہ کر اپنی گردن جھکا دی۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے کس کو دیکھا؟ جنید کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں نے اس گھٹیا انسان کو دیکھا جس نے میری زندگی برباد کی۔ گناہ کر کے کوئی اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید، میں نے اس کی آنکھوں میں آج بھی سکون دیکھا ہے، اس کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ اس کی رنگت میری طرح زرد نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ اس کا حلیہ بھی بہت شاندار تھا، اس کے چہرے پر ندامت کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ وہ میری زندگی برباد کر کے خود اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے؟ جنید، یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پر سائے رکھے ایک چھوٹے بچے کی طرح رونے لگی تھی۔ جنید اسے سہارا دیتا ہوا گاڑی کی طرف لے کر آ گیا تھا۔ دیکھا، تم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ سکون میں ہے، اور جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ ہمیشہ اپنی زمین کی عدالت میں اپنا مجرم بنا رہے گا۔ تم اس کی طرف توجہ نہ دو، فی الحال اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ تمہارے بچے کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سن کر انوشا نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر گھورنے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس کے لیے اپنے دل میں کچھ محسوس ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد جنید نے نرم لہجے میں سوال کیا تو انوشا نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتی تھی۔ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، بس اسے خوش دیکھ کر تھوڑی سی جیلسی ہوئی تھی، ورنہ اب تو مجھے اس شخص سے نفرت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، میں اسے سوچنے بھی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ سن کر جنید دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ادھر سفیان شاہ کو جب پتہ چلا کہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے، اس کا دل عجیب سی خوشی سے کھیل اٹھا تھا۔ اگلے ہی دن وہ فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ جب انوشا کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے باہر نکلی۔ سفیان شاہ لاؤنج میں بیٹھا اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چائے پینے میں مصروف تھا۔ نغمہ بیگم بھی اسے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھے اسے کھاس جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انوشا نے اسے دیکھ کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے اور اپنے بچے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ یکدم ہی بڑک اٹھی تھی۔ خبردار، جو تم نے اپنی گندی زبان سے میرے بچے کا نام لیا، یہ صرف میری اولاد ہے۔ سفیان کے ماتھے پر یکدم ہی لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو، اگر میں تم سے عزت سے بات کر رہا ہوں۔ عزت؟ انوشا نے یکدم ہنستے ہوئے یہ لفظ ادا کیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم جیسا انسان نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی کروا سکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اب میں تم سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ان کردار پر اٹھی انگلیوں کو برداشت کیا، اپنے بابا کو مرتے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ایک چیز ہے جو صرف میری ہے، اور وہ یہ بچہ ہے جو صرف میرا ہے۔ تم اس پر اپنا حق کھو چکے ہو۔ تم جانتے ہو، جب تم مجھے پھینک کر چلے گئے تھے تو تم نے میرے الفاظ تو بخوبی سنے ہوں گے۔ میرے دل سے تمہارے لیے آہ نکلی تھی، اور میں ابھی سے دل سے دعا کرتی ہوں کہ میرے وہ الفاظ اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ میرے بابا نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا انہیں ہر صورت ملنی تھی۔ دنیا گول ہے اور گناہ مکافات عمل بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے بیٹی نہیں دی، ورنہ وہ بھی کل کسی کا انتقام بھگت رہی ہوتی۔ کل میرے بابا نے یہ جرم کیا تھا اور ان کے کیے کی سزا میں نے پائی، اور پھر لیکن تم یہ سزا اپنے وجود پر بھگتو گے۔ امپریسنگ، تم تو کچھ زیادہ ہی بہادر ہو گئی ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور طنزیہ انداز میں اس چہرے کو دیکھنے لگا۔ کہیں یہ ہمت تمہیں تمہارے عاشق جنید سے تو نہیں مل رہی؟ یہ سن کر انوشا کا دماغ غصے سے گم گیا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور سفیان شاہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل چکا ہوگا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ سفیان غصے میں آ کر اسے نقصان پہنچاتا، لاؤنج کا دروازہ داڑ کی آواز سے کھلا۔ جنید وہاں پر آ چکا تھا اور انوشا کے سامنے ڈال بن کر کھڑا تھا۔ مسٹر سفیان شاہ، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اب اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اگر تمہیں ملنے کا بہت ہی شوق تھا تو ہم تمہیں لوکیشن بتا رہے ہیں، اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔
سفیان غصے سے تن پن کرتا حویلی سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے گاڑی کو زور سے لات ماری اور حلق کے بل چلانے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ انوشے کو دوبارہ حاصل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ ابھی بھی اس کی محبت میں پہلے کی طرح پاگل ہوگی اور صرف اس کے ایک اشارے پر اس سے باز باغی چلی آئے گی۔ مگر انوشے کا نیا روپ دیکھ کر اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی۔ وہ واقعی میں اس کی ذات سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ سفیان نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی جذبہ نہیں دیکھا تھا اور یہ چیز اسے حد سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ پھر سے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش ہی کرتا رہا، لیکن انوشا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ نرم نہیں پڑے گی۔ دل کے کسی کونے میں ابھی بھی اس کے لیے جذبات رکھتی تھی، لیکن اگر وہ ظاہر کر دیتی تو کبھی خود سے اور اپنے بچے سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ دونوں ایک بھی ہو جاتے تو بھی کبھی وہ سفیان کے لیے اپنے دل میں وہی جذبات پیدا نہیں کر پائے گی جو پہلے تھے۔ ڈائیورس سے ایک دن پہلے سفیان نے اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھولا تھا۔ سفیان نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا اور وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ جب عباس صاحب نے اس کی پھوپھو کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ان سے چھپ کر نکاح کر کے ان کی زندگی کو برباد کیا اور پھر انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کی پھوپھو اس صدمے سے اس دنیا سے چل بسی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیا۔ پریگنینسی کے دوران اسے طلاق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ فی الحال عدالت سے صرف اور صرف سیکیورٹی مانگ رہی تھی۔ جس روز وہ عدالت سے نکل رہے تھے، جنید نے اسے بازو کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ وہ اسے بہت محتاط انداز میں لیے اپنے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ منظر اتنا مکمل تھا کہ سفیان شاہ کی آنکھوں میں جیسے کانچ چبھنے لگے تھے۔ اس کی محبت اس کی انوشے اس سے نفرت کرنے لگی تھی اور اس کا بچہ شاید وہ اسے کبھی اپنا باپ نہیں مانتا اور نہ ہی انوشے کبھی اسے اپنے بچے کو اس کے سامنے آنے دیتی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے انتقام کی آگ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دی تھی۔ وہ سوچوں میں گرتا چلتا ہوا عین سڑک کے بیچ آیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیزی سے آتا ٹرک اسے رون کر جا چکا تھا۔ اس کی زوردار بلند آواز پر انوشے اور جنید نے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر اس کا ہوا میں بلند ہوتا وجود ایک دم سے پوری قوت سے سڑک کے کنارے گرا تھا۔ انوشے کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی اور جنید نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایکسیڈنٹ والی جگہ پر ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ جبکہ جنید اسے گاڑی میں بٹھاتا وہاں سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ قسمت اپنی ڈوری کھینچتی، ہاتھ جاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سفیان شاہ کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی تھی اور اس کی آدھی کھلی آنکھوں میں اب بھی جیسے ناتمام حسرتوں کا دکھ باقی تھا۔ 4 ماہ بعد اس کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی اور اس نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس نے جنید سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ نغمہ بیگم نے عباس صاحب کا سارا بزنس خود سنبھال لیا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھی آفس جا کر خود کو کاموں میں مصروف کر لیتی تھی، لیکن اس کا زیادہ تر فوکس اپنے بیٹے پر ہی ہوتا تھا۔ اذان 5 سال کا ہو گیا تھا اور وہ جنید سے بھی بہت اٹیچ تھا۔ نغمہ بیگم اسے ہر تھوڑے دن کے بعد سمجھاتی تھی کہ وہ جنید کا پرپوزل قبول کر لے۔ ثانیہ بھی اب چاہتی تھی کہ ان کے بیٹی کی خواہش پوری ہو جائے اور انوشے شادی کے لیے ہاں کر دے، لیکن اس کے دل میں اس قدر خوف بھرا ہوا تھا کہ وہ جنید پر بھروسہ کرنے کے باوجود شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ 1 سال مزید گزر گیا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، اور پھر جب اسے پوری تسلی ہو گئی تھی کہ جنید اس کے بیٹے کو ہر طرح سے اپنا بیٹا بنا کر رکھے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا، تو اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ صرف 22 سال کی تھی اور اس نے اپنی زندگی کے وہ رنگ دیکھے تھے جنہوں نے اسے بہت سوپر بنا دیا تھا۔ جنید نے اس کا مہندی سے سجا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے اور انتہائی محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، میری ہر دعا قبول ہو گئی ہے انو، مجھے تم مل گئی ہو جس کی میں نے ہمیشہ سے تمنا کی تھی۔ انوشا نے اپنا سر جنید کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ وہ واقعی میں ایک عظیم انسان تھا جس نے انوشے کو ہمیشہ سنبھالا تھا، اس کا مان بڑھایا تھا اور اس کے بیٹے کو ایک باپ جیسا پیار دیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ زندگی کے آنے والے دنوں میں اس کے لیے رنگ ہی رنگ ہوں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔
اپنے ماضی کو وہ سفیان شاہ کے وجود کے ساتھ ہی دفن کر چکی تھی۔